جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ونس وی ٹاک اباؤٹ اے آئی اور وی ٹاک اباؤٹ انڈسٹری 4.0 اور وی ٹاک اباؤٹ کوالٹی 4.0 وی جنرلی ٹاک اباؤٹ ٹوٹل آٹومیشن. لیٹس سے کہ میں کہتا ہوں کہ سر کنول میں نا آپ کو 2 روبوٹس لا دوں گا, وہ نا یہ گھر بنا دیں گے, اور میں آپ کو کاسٹ بتاؤں گا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں عمر صاحب, میں 10 بندے لے آؤں گا, ان کو مزدوری پہ لگاؤں گا, تو یہ میں اس سے آدھے کام میں کر لوں گا. تو ہمارے یہاں نا ابھی ہیومن ریسورس, ہیومن پوٹینشیل کی یوٹیلائزیشن میکسیمائز نہیں ہوئی ہوئی. اے آئی کا جو ایک آسپیکٹ بڑا ضروری ہے کہ اے آئی ایکچولی سیز کہ جی آپ جہاں لگا رہے ہیں یو شوڈ نو دا انوائرمنٹ ان وچ دیٹ سسٹم ول آپریٹ. صحیح ہے. جو اے آئی کا آسپیکٹ خطرناک ہے نا اس وقت, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعی ہیومن انٹیلیجنس کی طرف جائے گا اور ایک سیریس وہ حملہ کرے گا, وہ اس کا پریڈکٹیو انالیٹکس کا ایک آسپیکٹ ہے. السلام علیکم, دس از کنول مسرور ود اندر ایپیسوڈ آف CXO پوڈکاسٹ ٹاک آف دا ٹاؤن. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. جتنی بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ہم کچھ آج ڈسکس کریں گے انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے بھی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی, پھر ایروناٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے بھی. اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر عمر الوی, اینڈ ہی از دا فاؤنڈر اینڈ CEO آف 128 ٹیکنالوجیز. السلام علیکم عمر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیے. سر گڈ ٹو سی یو. تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. ماشاء اللہ, بڑا زبردست. سو ویسے تو خیر ہم نے کئی جگہوں پہ مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ سے بات کی ہے, اینڈ اٹس مائی پلیزر کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اس پہ ہم کچھ چیزوں پہ بڑا ڈیٹیل میں بات کریں گے. ایک تو یہ بتائیں نا کہ آپ کا جو یہ انیشیل جرنی تھا, کس طرح آپ یہ ایروناٹیکل انجینئرنگ کی طرف بھی گئے اینڈ AI کی طرف گئے. بڑا انٹرسٹنگ سر, تھینک یو فار ہیونگ می. میرا خیال ہے کہ شروع کرنا چاہیے فرام مائی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ. بیسکلی تو میں ایک ایروناٹیکل انجینئر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ہیو گاٹ ایوری تھنگ ٹو ڈو ود ایئر کرافٹ, دیئر مینٹیننس. میرا پرٹیکولر جو فیلڈ رہا وہ ہیلی کاپٹرز رہا اور ہیلی کاپٹر ٹیکنالوجی رہا. اور اس میں نہ صرف یہ کہ میں نے مینٹیننس کے حوالے سے کافی کام کیا, بلکہ فلائنگ کے حوالے سے, ٹیسٹ فلائنگ کے حوالے سے اور اوور ہال کے حوالے سے. مطلب دس کیریئر ایکچولی اسپینس اراؤنڈ 10 to 15 ایئرس. 10 سے 15 سال میرے اس سارے کے سارے کیریئر میں گزرے. تو بڑا ہائی ٹیک اور ہائی اینڈ قسم کا کام ہے. سو اس میں ایک فارن کمپنی ہے سیفران ہیلی کاپٹر انجنس, دنیا کی سب سے ویری ریناؤنڈ کمپنی ان ٹربائن انجن مینوفیکچرنگ. اس کا میں ٹیک ریپ رہا پاکستان میں 3 سال کے لیے. سو بڑے قریب سے پاکستان کے ٹیکنالوجی ٹرانسفر میپ کو میں نے دیکھا اور اس میں جو کنٹریبیوشن تھا نیشنل لیول کا وہ کیا. ساتھ ساتھ پھر آئی واز ویری انٹرسٹڈ ان الگورتھمز, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, نیورل نیٹورکس. تو اس حوالے سے دا نیکسٹ پارٹ آف مائی جرنی واز ونس آئی انڈکٹیڈ مائی سیلف ان ٹو اے PhD پروگرام, اور انڈسٹریل انجینئرنگ کا پروگرام تھا. اور اس میں آئی واز فارچونیٹ انف کہ میں نے ایک بڑی زبردست قسم کی میٹاہیورسٹک ٹیکنیک جسے اینٹ کالونی آپٹیمائزیشن کہتے ہیں. اچھا. بلکہ یہ وہ ٹیکنیک ہے جس سے کہ دس از ہاؤ اینٹس ایکچولی سرچ فار فوڈ. جو چونٹیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح فوڈ سرچ کرتی ہیں, اس کی بیس پہ میتھمیٹیکل ماڈلنگ ہوئی ہوئی ہے. اور ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا مسلمانوں نے, بلکہ یہ کام جو تھا یہ باہر کے لوگ کر سکے. صحیح ہے. تو اس کا ایک الگورتھم بنا تھا, اور مائیکو ڈریگو از دا اٹیلین امیریکن جس نے بنایا تھا. سو میں نے اس کی ٹیکنیک کو پکڑا, اس کو اسٹڈی کیا اور اس میں نیورل اینڈ کا اضافہ کیا. سو مائی ٹیکنیک از نون ایز نیورل آگمنٹڈ اینٹ کالونی آپٹیمائزیشن, اچھا, یا NAACO. تو اگر آپ گوگل پہ جائیں گے یو کین فائنڈ کہ اس پہ کافی کام بھی ہو چکا, میری ٹیکنیک کو لوگ یوز بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے میٹاہیورسٹکس میں اس کو یوز ہوتی ہے. میٹاہیورسٹک از بیسکلی بگ ڈیٹا انالیسس. جب آپ کا ڈیٹا اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ آپ اس سے ایکوریٹ سولوشن کی طرف نہ جائیں بلکہ موسٹ پروبیبلی ایکوریٹ سولوشن کی طرف جانا چاہیں. اچھا. تو یو نیڈ دیز سارٹ آف ٹیکنیکس. تو اس میں ہی ایک میری ٹیکنیک جو تھی وہ میں نے ڈیولپ کی. اچھا. اور یہاں سے پھر آگے اس کو کوئی پیٹنٹ وغیرہ بھی کرایا؟ اس کو پیٹنٹ نہیں کرانا چاہیے مجھے. اس پہ بیس سے میں نے کافی سارا جو ہے وہ اپلائڈ قسم کا کام بھی کیا, سافٹ ویئرس بنائے, اور 128 ٹیکنالوجیز نے اس میں قدم رکھا. بگ ڈیٹا انالیٹکس کے حوالے سے ہمارا بڑا کام ہے, بہت ساری گورنمنٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. سو اٹ از آل بیسڈ آن مائی انٹرسٹ آن بگ ڈیٹا. اور اس وقت جب میں نے کیا, سو مائی PhD فرام 2012 to 15.
دیکھیں 15 تک بگ ڈیٹا اتنا نہیں تھا, نہیں نا, 15 تک تو نام ہی نہیں سنا تھا آپ نے, بلکہ نیورل نیٹ ورکس جو لوگ جانتے ہیں اے آئی کو, اس میں بھی وہ سپروائزڈ لرننگ کی طرف ہی چل رہے تھے. پرابلی میرا پہلا پیپر تھا پاکستان میں جو انسپروائزڈ لرننگ کی طرف گیا, اور میں نے پیپر لکھا, وہ ایکسیپٹ ہوا, اور پھر وہاں سے پھر اب تو لوگ انسپروائز کی طرف بڑی بات کرتے ہیں نا, تو سوم ٹپالوجی اور انسپروائز لرننگ کی طرف لوگ بڑی بات کرتے ہیں. لیکن 2015 میں اٹ واز اے ویری نیو اور ان نون ورلڈ, تو وہاں وینچر آؤٹ کیا, اور وہاں سے پھر آگے پھر 128 آئی, اور 2016-17 میں آئی فارمولیٹ 128 ٹیکنالوجیز, اور اس کا ہمارا زیادہ کام تھا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ہارڈ کور ریسرچ پاکستان میں ہوئی ہوئی, میڈ ان پاکستان, گرین لیبلنگ ایوری تھنگ. اچھا, وہاں سے ہم نے کام شروع کیا, اور وی وینٹ ان ٹو ریسرچ میں. پاکستان میں کوئی پیسہ دیتا تو ہے نہیں, بہت مشکل سے پیسہ ملتا ہے, بلکہ آپ کر لیں تو وہ تھینک لیس جاب ہے, اور آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور اس میں بھی یہ کہ اگر آپ ریسرچ کر بھی لیں تو آپ اسے دینے چاہیں تو وہ اس کو ملاتے ہیں ناسا کی ریسرچ کے ساتھ. او اچھا, ٹھیک ہے نا, مطلب آپ سوچیں کہ آپ کو پیسے ملیں گے مہران کے, اور آپ نے بنانی ہے فار ایگزامپل BMW, دنیا کی مہنگی ترین گاڑی بنانی ہے, اور اگر آپ وہ نہیں بنائیں گے تو مہران بھی قبول نہیں کی جائے گی. اچھا, سو یہ ایک بہت ہی بڑی ڈائیکاٹمی ہے پاکستان میں. لیکن میں اس کو اس طرح پازیٹیولی دیکھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تو وی آر اسٹارٹنگ آف, کبھی نہ کبھی تو آغاز کرنا ہے, اور آف کورس مائنڈ سیٹس کا ایشو ہے, ایکو سسٹم کا ایشو ہے. ان سارے ایشوز کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا, وہ سمجھیں کہ جہاد ہی کر رہے ہیں, اور جدید لیول میں جہاد ہے یہ, اگر آپ جو ہے نا اپنے ملک میں اپنی کوئی چیز بنا کے دکھا رہے ہیں تو. سو اس طرح ایک سفر چلتا ہے. میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ادھر پینیٹریٹ کرنا کمپیریٹیولی ڈفرینٹ ہے, بیکاز یہ ٹپکلی جن کا کام ہے ایکچولی وہاں پہ سینسٹیو انفارمیشن اور اس طرح کی چیزیں, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اے تھرڈ پارٹی ٹو کم ان اور وہاں پہ سرو کرے. یہ بھی کافی بڑا یہ ایشو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ دنیا کی اکانومیز کو دیکھیں, وہاں گورنمنٹ سپورٹڈ پروجیکٹس جو کہ دیے گئے پرائیویٹ سیکٹر کو فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, وہیں سے ان کی اکانومی اٹھی ہے. آئی کین گیو یو سو مینی ایگزامپلس جہاں کہ گورنمنٹ سپورٹ, کہ گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے اور وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں, ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. گورنمنٹ کے پاس پیسہ کدھر ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح پیسہ نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر پیسہ صحیح راؤٹ کریں وہ تو بہت پیسہ بھی ہے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بڑی یہ ایک انفارچونیٹ ایک کینوس رہا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی اپلائیڈ ریسرچ کو خریدا بھی نہیں گیا, اور بنایا تو نہیں گیا, خریدا بھی نہیں گیا, اور جس نے کی وہ پھر باہر چلا گیا. وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں رہتا کوئی نہیں ہے, جو تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے ہمارے میں سے وہ نکل جاتا ہے. سو دیٹ از دا انفارچونیٹ پارٹ میرا خیال ہے. چلیں, سو اس پہ ہم فردر بھی بہرحال ہم ڈسکس کریں گے. جو انڈسٹریل ریولیوشن آئی ابھی, آپ جیسے جس ایرا کی بھی آپ بات کر رہے تھے, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت ایک نیا آئی ایم شیور بز ورڈ ہے. ابھی ریسنٹلی اکتوبر میں جائٹیکس کے لیے میں دبئی گیا تھا, تو میرا وہاں پہ کافی پینیٹریشن رہی ٹو کمیونیکیٹ وتھ لوکل انڈسٹری سیکٹر. اچھا, اب ایک تو یہ کہ دبئی میں آلموسٹ زیادہ تر جتنی بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں وہ ڈپلوائے آلریڈی ہوئی ہوئی ہیں وہاں پہ. ان کو کیا بتانا ہے کہ ہم کیا کہیں گے کہ دنیا کیا کر سکتی ہے. سو دا اونلی تھنگ میں نے کہا یار ہم اسمارٹ سٹی کے اوپر کہتے ہیں بھائی ہم سے زیادہ اسمارٹ سٹی اور کون سا ہے. سو وہ جنریٹیو اے آئی کے اوپر ان کا ابھی بھی مطلب فوکس ہے بہت. اب ان کے پاس ایک نیرو ایریا رہ گیا ہے جہاں پہ وہ دے آر ایکسپلورنگ کیئر یہاں پہ, کیونکہ وہ بڑا نیکسٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے. تو آپ ادھر پاکستان لیٹ ہے 4.0 کے حوالے سے. اب تو میرے خیال میں باتیں ہی 5.0 ہاں, اب تو 5 پہ چلے گئے ہیں. تو 5 آ گیا یا 5 از آن دا کارنر, مطلب 5 کو آپ سمجھیں کہ جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ دور کام رہ گیا ہے. تو ابھی تو ہم نے 4 والی بینڈ ویگن ابھی تو ہم لوز کر گئے ہیں ہم لوگ. ہاں, تو اس میں آپ مجھے اپنا انپٹ دیں کہ کیا خیالات ہیں. بیکاز ہم ایک طرف بات تو کرتے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ کو انکریج کرنے چاہیے. وی ایز اے سی ایکس او وی آلویز بین این ایڈوکیٹ کہ جی ٹیک انٹرپرینیور اور انٹرپرینیور اسٹارٹ اپس ہونے چاہیے. آلدو ہمارا زیادہ فوکس آن ٹورڈ دوز بگ کارپوریٹس اینڈ انٹرپرینیورس, بٹ اسٹارٹ اپس کو بھی سم ہاؤ دی ادر وی ہیلپ دیم ٹو آؤٹ ریچ. بٹ مجھے بتائیں 4.0 کو آپ کیسے دیکھ رہے ہو پاکستان میں؟ اچھا دیکھیں, میں اس پہ میرا تھوڑا سا ٹینجنٹ ویو ہے. آئی ہیو مائی اون پرسپیکٹیو, لیکن یہ آف کورس ود
25 سال تو ہو گئے کام کرتے ہوئے, 25 ایئرز آف ایکسپیرینس کے بعد میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اس سے پہلے میرے خیال ہم نے اس سے کوئی بات نہیں کی. تو اچھا اس میں نا جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ونس وی ٹاک اباؤٹ اے آئی اور وی ٹاک اباؤٹ انڈسٹری 4.0 اور وی ٹاک اباؤٹ کوالٹی 4.0, وی جنرلی ٹاک اباؤٹ ٹوٹل آٹومیشن. ٹھیک ہے نا, جس میں کہ آپ آپ نے صرف بٹن دبایا ہے اینڈ ریسٹ ایوری تھنگ از بینگ ٹیکن کیئر آف. پاکستانی پرسپیکٹیو میں ہم ٹوٹل آٹومیشن کی بات نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ایک تو یہ کہ ہمارا ہیومن ریسورس کتنا سارا ہے. دیکھیں آپ لیٹ سے کہ میں کہتا ہوں کہ سر کنول میں نے آپ کو 2 روبوٹس لا دوں گا, وہ نا یہ گھر بنا دیں گے, اور میں آپ کو کاسٹ بتاؤں گا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں عمر صاحب, میں 10 بندے لے آؤں گا, ان کو مزدوری پہ لگاؤں گا, تو یہ میں اس سے آدھے کام میں کر لوں گا. تو ہمارے یہاں نا ابھی ہیومن ریسورس ہیومن پوٹینشیل کی یوٹیلائزیشن میکسیمائز نہیں ہوئی ہوئی. ویسٹرن کنٹریز میں یہ میکسیمائز ہو کے پھر دے ایکچولی انہوں نے کہا کہ سولوشن کیا ہے, تو انہیں پھر 4.0 ملی, ڈیجیٹائزیشن وغیرہ کی بات ہوئی. پاکستانی پرسپیکٹیو میں نا میں اس کو کس طرح دیکھتا ہوں, میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جب تک آپ HILP کو بیچ میں نہیں لائیں گے نا, ہیومن ان دا لوپ, ٹھیک ہے نا, ہیومن ان دا لوپ جب آئے گا نا بیچ میں, وہ ایک بڑا ہائبرڈ سولوشن ہے فار انٹروڈکشن آف انڈسٹری 4.0 اور دیٹ ایکو سسٹم ان پاکستان. ہیومن ان دا لوپ AI کے اندر یا 4.0 کے اندر؟ بیسکلی تو وہ دیکھیں آئے گا AI میں. اچھا, لیکن اس کی اپلائڈ سائڈ پھر 4.0 پہ آ جائے گی. ہیومن تو AI تو بات ہی نہیں کرتا. ہاں AI بات ہی نہیں کرتا نا. دیکھیں اب وہی بات ہے کہ ہم AI کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ٹوٹل اینٹی ہیومن ٹوٹل آٹومیشن. ایسا نہیں ہے. اگر آپ بالکل نیٹی گریٹی آف AI میں چلے جائیں نا, تو اس میں وہ سب کہتا ہے کہ جناب ہیومن ان دا لوپ از این امپورٹنٹ انٹیگرل پارٹ آف دا سسٹم. اور یہ ہیومن ان دا لوپ کیا ہے؟ ہیومن ان دا لوپ یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ لیول پہ دا ہیومن انٹریکشن اور دا ہیومن انٹرفیس اور دا لوپ جو کریٹ ہوتا ہے بٹوین ایکشن اینڈ ڈیسیجن, اس کے درمیان میں بندے کی انوالومنٹ بڑی ضروری ہے. اور بندہ اس کو اپنے انوائرمنٹ کے مطابق دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹریگر پریس کرے گا, یا کہے گا کہ گو ہیڈ, یا کہے گا کہ ابورٹ. اچھا, تو بیسکلی ہمارا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں جی ٹوٹل آٹومیشن. AI از آل اباؤٹ ٹوٹل آٹومیشن. پاکستانی پرسپیکٹیو میں جب تک آپ بندے کو بیچ میں نہیں رکھیں گے نا, ابھی تک فی الحال, ہو سکتا 10 سال بعد اگر ہم ملیں, اگر زندگی رہی تو میں کہوں نہیں سر اب چینج ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ نے AI کو اپلائی کرنا ہے پاکستان میں اس وقت ایز آف فیبرری 2024, تو آپ کو ہیومن ان دا لوپ والے کانسیپٹ پہ جا کے ہی آپ کو ایکو سسٹم بنانا پڑے گا, آپ کو بندوں کو انوالو کرنا پڑے گا تاکہ ان کی یوٹیلائزیشن. اور اچھا دیکھیں اس میں سیلیبریٹی بھی بڑھ جائے گی آپ کی. پاکستان میں AI کی سیلیبریٹی کیوں نہیں بڑھ رہی, یہ بہت بڑا سوال ہے. ہمارا جتنا اچھا انجینئر ہے وہ AI کس کے لیے بنا رہا ہے اس وقت, فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے لیے, اور جا کے وہ وہاں ایبزارب ہو رہا ہے. اب وہ وہاں 10 سال لگا کے واپس آتا ہے پاکستان, تو وہ پھر شکایت سب سے بڑی کیا کرتا ہے کہ جی ہماری تو کوئی ایکسپرٹیز کو یہاں لیتا ہی نہیں ہے, پاکستان میں تو ہماری کوئی یوٹیلائزیشن ہی نہیں ہے, بیکاز وہ اس پرسپیکٹیو سے آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو پاکستان کی جو لوکل ایکو سسٹم ہے یا انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ڈھالنا نہیں چاہتا اپنے آپ کو. پاکستان میں آپ کو ہیومن ان دا لوپ یا بندوں کی انوالومنٹ یا HR کو AI کے پورے لوپ میں شامل کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا, دس از اے ویری ڈفرینٹ تھاٹ پروسیس. ویسے جیسے آپ کی بات میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, جیسے باہر سے ایک آدمی آیا ود ہیونگ 10-20-15 ایئرس کا ایکسپیرینس, اور وہ جب یہاں پاکستان میں آتا ہے تو آبویسلی وہ ایک بہت بڑا گیپ تو دیکھ رہا ہے. بٹ پاکستان ایز اے کنزیومنگ کنٹری, میں تو پاکستان کو ادھر یا تو سیلز یا کنزیومنگ کنٹری ہی کہتا ہوں. تو اس میں کیا ہماری اڈیپٹیبلٹی کے ایشوز ہیں یا ہم, ویسے تو خیر یہ مجھے پتہ ہے کہ ہم کوئی نئی ٹیکنالوجی بنانے کے موڈ میں تو نہیں ہے, مور انٹو کنزیومنگ تھنگس. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر اس کو کیا چیلنج آتا ہے؟ از اٹ سم تھنگ جو کہ اس کو بلینڈ ہونا ہے یہاں پہ, کیا اس کو بلینڈ ہونا ہے؟ اور بیسکلی دیکھیں AI کا جو ایک آسپیکٹ بڑا ضروری ہے کہ AI ایکچولی سیز کہ جی آپ جہاں لگا رہے ہیں یو شوڈ نو دا انوائرمنٹ ان وچ دیٹ سسٹم ول آپریٹ. صحیح ہے. اب انوائرمنٹ کا جب کو اندازہ نہیں ہوتا نا, اور آپ انوائرمنٹ فورس سیٹ کا مظاہرہ کر دیتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار کہ دنیا میں گیپ ہے, یہاں گیپ نہیں مل رہا, اینڈ دین یو ایکچولی ویکٹر یور تھاٹس ٹورڈس کہ یار اچھا بندے کنڈیوسیو نہیں ہیں, ایکو سسٹم نہیں ہے, بندے لینا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے بندے لینا نہیں چاہتے, وی نو دیٹ, لیکن ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ بندے کیسے لینا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ لیٹ سے کہ آپ CEO ہیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں, سر میرے پاس ایک آٹومیشن سسٹم ہے آفس کا, سر کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے نا سر, آپ سے بٹن دبائیں گے سب آ جائے گا. صحیح ہے. یہ اسٹیٹمنٹ سائڈ پہ رکھیں. اور ایک اور اسٹیٹمنٹ میں آپ کو دیتا ہوں, سر میرے پاس ایک آٹومیشن سسٹم ہے, سر اس میں نا آپ کے جتنے لوگ ہیں اس سے 10 بندے مجھے چاہیے اچھے,
10 بندے سر وہ کیا کریں گے, اس کو مانیٹر کریں گے, اس کے بعد سر آپ کے پاس رپورٹ بھی لے کے آئیں گے, اور ساتھ ساتھ آٹومیٹ بھی ہو رہا ہوگا. سو یو سی, سو ہم نے اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا, بلکہ اس کی اتھارٹی کا جو فورس تھی اس کو یوز کر لیا, یو نو, ٹو ڈیولپ آور سسٹم. تو انٹیلیجنٹ یوزیج ہے نا, مطلب آپ اگر ٹوٹلی اسٹیٹس کو توڑنا چاہیں گے تو اپروچ چینج کر رہے ہیں, اپروچ چینج کرنا ہے, بندوں کو بیچ میں لائیں, بندوں کی انوالومنٹ رکھیں, ٹھیک ہے نا, اور بندوں کو کہیں کہ یار تم امپورٹنٹ ہو, ابھی بھی ہمیں بندے ریکروٹمنٹ کرنے پڑیں گے اس سسٹم کے لیے. سب سے بڑا پرابلم کیا آتا ہے, آپ تو خود بھی ماشاء اللہ یہ ہے کہ جی اگر یہ آ گیا تو ہماری نوکریوں کا کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو آپ وہ ایک فیئر ہی ختم کر دیں, نہیں بھائی ابھی بھی 15 بندے چاہیے, ہاں یہ 4 کورس کر لو, آ جاؤ, ہمارے سسٹم میں جگہ ہے 15 بندوں کی, اور پھر 20 بندے ہو سکتے ہیں, 25 بھی ہو سکتے ہیں. سو وہ جو ایک گروتھ کا, میوچل گروتھ کا کانسیپٹ ہے نا, وہ بڑا ضروری ہے ٹو دیٹ ہیومنز آلسو یو نو دے کوزسٹ ود دی سسٹم ایز ویل. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے کنزیوم کرانا ہے کسی بھی طرح کی اپلیکیشن کو, سافٹ ویئر کو, سسٹم کو, اٹ ول ناٹ بی انڈسٹری 4.0, مے بی 3.5, مے بی 3, لیکن یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ہیئر, اور پھر آپ چلے جائیں آہستہ آہستہ 4 کی طرف. بیکاز ہمارا پرسیپٹیو جو ہمارا وہ ہے نا پوائنٹ آف ویو بڑا مایوپک ہے اس وقت, مایوپک ہے, ہم وائڈ لینس سے نہیں دیکھ رہے. تو آپ نے اس مایوپک ویو کو یوز کرنا ہے, بجائے سے کہ آپ کہیں نہیں یہ اتارو یار وائڈ لینس پہنو, وہ کیا کہ میں کیوں پہنوں. اچھا خیر, یہ بات تو ابھی تک میں کہوں گا کہ سم ہاؤ چکن اینڈ ایگ والا ایشو ہے. ایک طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اے آئی جو ہے وہ جابس کھا جائے گا, جس میں ایونچولی کافی حد تک میں مانتا ہوں کہ وہ ایسا ہوگا, اور پھر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مطلب یو نو ہیومن ایلیمنٹ رہے گا. دیکھیے ہیومن ایلیمنٹ تو وہ رہے گا, ابھی بھی جتنا بھی جنریٹیو اے آئی ہے اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سارے ایریاز جہاں پہ مجھے شاید بہت سارے ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے یا پڑنے والی ہوگی, وہ شاید مجھے نہیں پڑے گی ضرورت, بیکاز یو نو جسٹ ود اے سمپل کیوری, یا میں کوئی اس کو ایک دے رہا ہوں سینٹیکس جنریٹ کر کے دے رہا ہوں کہ مجھے اس کے لیے کوئی بھی بھلے ساؤنڈ افیکٹ ہو یا میوزک ہو یا پکچر ہو, یا اب تو ویژولس کے اوپر بھی آئے گا, اینڈ دین یو نو ویڈیوز بھی بنے گی. تو آبویسلی جابس تو, کیونکہ ہمارا ویسے بھی ایک ہیومن کیپٹل کافی بڑا ایک ایشو ہے, اور پھر ہم ہمیشہ یہ بڑا خشوع و خضوع سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 60% یوتھ ہے, سو اور اس یوتھ کو ہم کہاں پہ یو نو انگیج کر رہے ہیں. اگین وہ یہ کافی بڑا کویسچن ہے, بیکاز اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں. ابھی پریویسلی اگین وہ دبئی کے کانفرنس میں ہی ایسا ہوا تھا کہ آلموسٹ 1 ملین پاکستانی جو ہے وہ وہاں پہ ڈرائیونگ جابس کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور اب جو ہے انہوں نے ایجنڈا, گلوبلی ایجنڈا ہے کہ پچھلے نیکسٹ 7 to 10 ایئرس کے اندر بائی 2030 سیلف ڈرائیو کارز آ جائیں گی. تو ہم اتنے ایک تو پریپیئرڈ, وہ سارا بم ایک دم آ جائے گا. سو سیم گوز ٹو, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کیونکہ ہم بڑی ایک انیشیل اسٹیج کے اوپر ہیں اے آئی میں, ابھی ہم ٹیسٹ اینڈ ٹرائی چیزیں بھی مطلب اس میں چل رہی ہیں, بٹ دا مومنٹ یہ چیز جو ہے وہ میں ایکسپرٹ لیول بھی نہیں, اگر یہ مڈ لیول پہ بھی آ گئی نا, آ جائیں گی. سو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک گیپ آئے گا جس میں لے آفس ہوں گی, بیکاز بالکل ہوں گی, فرام کوڈنگ ٹو یو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. دیکھیں بہت جلدی چیٹ جی پی ٹی آیا, اور چیٹ جی پی ٹی نے سب اڑا کے رکھ دیا. اس سے پہلے ہم خیر وہ میٹاورس اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی بات کرتے, بٹ اب وہ سب یو نو ہسٹری ہو گیا. سو مجھے یہ بتائیں اس میں کیا صداقت ہے, بیکاز یو نو اے آئی کتنا کوئی آگے ہمارے لیے چیلنجنگ ہونے والا ہے. فار بزنسز میرے خیال میں اٹس اے گڈ سائن, بیکاز یو نو ان کا ہیومن ریسورس جو ہے بچ رہی ہے. بٹ فار جابس آئی گیس خیر دوسرے ایونیوز تو اوبیسلی کھلیں گے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ بڑا چیلنجنگ ٹائم. دیکھیں میرے نزدیک نا, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اے آئی, میں اسٹوڈنٹ ہی کہوں گا کیونکہ ہر بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اے آئی کا جو ایک آسپیکٹ ہے نا, وچ از ایکچولی یو نو وچ از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر, اور وچ از یو نو اٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ ایز ویل, دیٹ از پریڈکٹیو انالیٹکس. جو پریڈکٹیو انالیٹکس ہے نا, یہ پریڈکٹیو انالیسس ہے, یہ وہ جو اے آئی کا کمپوننٹ ہے. جو آپ نے بات کی بیسکلی آپریشنز ہے, مطلب اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں تھوڑا سا ڈیپ جاتا ہوں, نیورل نیٹورکس کی بات کرتے ہیں, سپروائزڈ اے این این کی بات کرتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, دیر از این ان پٹ اینڈ دیر از این آؤٹ پٹ, اور بلیک باکس ہوتا ہے, اس کو آپ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ ڈفرینٹ لیئرس پہ ٹرین ہو جاتا ہے. جب وہ ٹرین ہو جاتا ہے پھر آپ ایک ان پٹ دیتے ہیں تو اس کے کارسپونڈنگ وہ آؤٹ پٹ نکال دیتا ہے بیسڈ آن دا ویٹس. مطلب دس از بیسک نیورل نیٹورکس. لیکن اس میں بھی کیا ہے کہ آپ کے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ چل رہا ہے. اچھا, اب اگلی چیلنج آتا ہے جناب انسپروائزڈ اے این این, جس کی میں بات کر رہا ہوں, جس کو میں کیا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں کیا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو این آؤٹ پٹ,
پہلے سے آؤٹ پٹ نہیں ہے آپ کے پاس, یو ڈونٹ ہیو اے ریزلٹ. ٹھیک ہے نا, ابھی جیسے آپ کا جو چیٹ جی پی ٹی کام کرتا ہے دیٹ از کہ اٹ ڈزنٹ ہیو اے ریزلٹ. ٹھیک ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ سوم ٹوپالوجی پہ آتا ہے, سیلف آرگنائزنگ میپس بناتا ہے وہ, اس میں کے کلسٹرنگ ہے, بہت ساری اور چیزیں, مطلب لیٹس ناٹ گو ٹو ڈیپ انٹو اٹ. تو بیسکلی ان الگورتھمس کو یوز کر کے آپ کو ایک ریزلٹ دیتا ہے, پریڈکٹیو ریزلٹ دے دیتا ہے. جو اے آئی کا آسپیکٹ خطرناک ہے نا اس وقت, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعی ہیومن انٹیلیجنس کی طرف جائے گا اور ایک سیریس وہ حملہ کرے گا, وہ اس کا پریڈکٹیو انالیٹکس کا ایک آسپیکٹ ہے. اچھا, بیکاز اس میں کیا ہوگا کہ وہ دیکھے گا, اچھا دیکھیں اس کو پھر بھی ہسٹری چاہیے, اور وہ انالیسس کر کے وہ کہے گا جناب کہ اب اس کو اس طرح کر دیں, اور اسی پرابلٹی بھی بتا دے گا. لیٹس سے جناب ڈاکٹر عمر کو ایک کنٹری میں ویزا لگوانا ہے, اور وہ ایک اے آئی کا الگورتھم ہے جو ایک بندے نے بنایا ہوا ہے ویزا آفس نے, اس میں اس کے پاس میرا سب انفارمیشن ہے, میری فیس بک کی آگے پیچھے ساری انفارمیشن موجود ہے. وہ کہے گا اچھا جی سارا کچھ دیکھ کے 80% پرابلٹی ہے کہ آپ عمر صاحب کو ویزا دے دیں. ٹھیک ہے نا, یا وہ کہے گا نہیں جی 90% پرابلٹی ہے کہ نہ دیں. اچھا, اب یہ وہ چیز ہے وچ از پریڈکٹیو انالیٹکس. ٹھیک ہے نا, اس نے پریڈکٹ کیا کہ بھائی اگر پچھلے 3 ہفتے میں میری کیا پوسٹس آئی ہیں تو اگلے 2 ہفتے میں کیا پوسٹ کرنے والا ہوں. اچھا, اس میں پھر انپٹ بھی پیرافل انپٹ بھی آ رہی ہے, اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جس ریجن میں عمر صاحب رہتے ہیں اس ریجن میں کیا پوائنٹ آف ویو چل رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا, وہ کہے گا نہیں جی یہاں آپ بریک لگا دیں, ڈاکٹر عمر صاحب از ناٹ الاؤڈ ٹو گو دیئر بیکاز ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ کوئی ٹھیک لگ نہیں رہا. سو دس از پریڈکٹیو انالیٹکس. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی یہ وہ ایریا ہے ایز پر مائی ایکسپیرینس واٹ ایور آئی ہیو اسٹڈیڈ اینڈ پبلیکیشنس, کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جو آپ کو تنگ کرے گا. اچھا, لیکن آخری بات, اس کے لیے پھر ہمیں سوشل میڈیا بندے کا پتر بننا پڑے گا. اچھا, دوسری بات یہ کہ اچھا دیکھیں جہاں آپ کو تھریٹ ہوتی ہے نا, اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے. صحیح ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ ہم پاکستانی لوگ جو ہے نا, ہم بڑے تیز ہیں ان دیز تھنگس, مطلب وی آر برینی پیپل, اور ہم ریپوٹیشن میں تیز نہیں, ہم کریشن میں تیز ہیں. اچھا, میں نے چائنیز کے ساتھ کام کیا, فرینچ کے ساتھ کام کیا, امریکنس کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا. آئی کین ٹیل یو ود مائی سگنیچرز کہ ہم لوگ ان سب سے بہتر ہیں کریٹیوٹی کے لحاظ سے, یا دوسرے الفاظ میں جو آپ ایک دیسی لفظ ہوتا ہے نا جگاڑ. ہاں جگاڑ تو خیر ٹھیک ہے نا, وہ ایک بار دیسی لفظ ہے, پریمیٹیو لفظ ہے, اس کو میں نے یوز کروں گا ہماری. لیکن وی آر کریٹیو پیپل. ملٹی ٹاسکنگ والا بندہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کریٹیو نہ ہو. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس حوالے سے یہ ہمارے لیے اپرچونیٹی بھی ہے. اب جب میں اپنا کام کرتا ہوں, میں پی سی بی ڈیزائن کرتا ہوں, میں پی سی بی بنواتا ہوں, تو جو ڈیزائنرز ہیں میرے سارے وہ پاکستانی ہیں, اپنے اس ملک کے بچے ہیں جو ماشاء اللہ کام کرتے ہیں میرے ساتھ. ہاں بنوانے کے لحاظ سے مینوفیکچرنگ سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ساتھ ہمارے پڑوسی ہیں بہت سارے, اور چائنا ہے, بنوا لیں وہاں جا کے چیز, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا نے ساری مینوفیکچرنگ دے دی ہے چائنا کو. آل آف دا مینوفیکچرنگ آف دا ورلڈ از رائٹ ناؤ ود چائنا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا کہ امریکہ اور یو کے اور یورپ, وہ ساری مینوفیکچرنگ کدھر دے گیا ہے, چائنا میں. وہ خود کیا کر رہے ہیں, سوال ہونا چاہیے. وہ 2 چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں, سروسز پہ اور ریسرچ پہ, اینڈ دیٹ از دیئر اسٹرینتھ. ٹھیک ہے نا, تو آپ دیکھ لیں کہ اس طرف جا رہی ہے بات. تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اب اسی طرف فوکس کرنا چاہیے. میں نے پریڈکٹیو انالیٹکس کی بات کی, تو اس میں جو اپرچونیٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جتنا اچھا برین پیدا کریں گے اتنا ہی اچھا وہ سیلیبلٹی اس کی ہوگی, اور ہم نئے آئیڈیاز بیچیں, ہم نئی کریشنز بیچیں, نئے الگورتھمس. نئے آئیڈیاز کہاں سے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. ہاں, کیونکہ یہ بہت سارے انٹرپرینور وہ بہت بڑا سوال ہے, اسٹک ہو جاتے ہیں کہ واٹ از نیکسٹ, بیکاز اے آئی کو کس طرح یوٹیلائز کیا جائے, اور اے آئی پہ کس طرح کوئی انوویٹیو اور نئے آئیڈیاز پہ کام کیا جائے. اچھا, اس پہ میرا ایک, میں نے ویسے خیر میں بتا رہا ہوں, میں نے پریویسلی ابھی ایک پوڈ کاسٹ کی ہے جو کل ہم نے ہماری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے نئے آئیڈیاز کے حوالے سے نہیں, نئے آئیڈیاز پہ بات نہیں کی ہے, بٹ انہوں نے بڑا ایک اچھا ایک ینگ آئے, ہاں, ان کے ساتھ ان کے پارٹنر بھی تھے, تو انہوں نے وائس بایو میٹرک کے اوپر کام کیا. ٹھیک ہے, سو ہاں یہ مجھے سمجھ آیا, اٹس این انوویٹیو آئیڈیا. تو یہ بتائیں ابھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں کام, بیکاز یو نو ونس اے آئی ان دیئر مائنڈ, تو وہ ایوری تھنگ سامنے چیٹ جی پی ٹی نظر آتا ہے کہ اس کے آگے اور کریں گے. اچھا دیکھیں, اس میں میرا اگین ایک بڑا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستانی ایکو سسٹم جو انٹرپرینورشپ کا ہے نا, اس میں ایک فلا ہے, فنڈامنٹل فلا ہے. وہ کیا ہے میرے نزدیک؟ وہ یہ ہے کہ وی وانٹ کہ دا نیکسٹ کوہورٹ شوڈ بی اے یونیکارن, اسٹارٹ اپ شوڈ بی اے یونیکارن, اور وہ جا کے جناب ناسا کے لیول پہ کوئی چیز بنائے, اور ایک ایسی چیز بنائے جو انٹرنیشنلی جناب وہ
A1 ہو اور خبر آ جائے اور جناب وہ آج کل آپ نے دیکھا نا کلچر وہ 4 صوفے سپر آپٹمسٹک اور جناب وہ ایک صوفے پہ 4 بندے بیٹھے ہوئے ڈفرینٹ طریقے سے اور جناب فوٹو کھنچ گئی اور لکھا آ گیا جناب کہ پاکستان اسٹارٹ اپ از اے یونیکارن اسٹیٹس اور مشہور ہو گیا. اور جناب میرا خیال ہے کہ اس کلچر کو ایک تو ہمیں وی ہیو ٹو برسٹ دس ببل. دا آنسر از مائکرو نیش. Micro niche is something which we should actually focus and we should tell our youngsters and entrepreneurs کہ یار اس پہ کام کرو. Micro niche کیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کریکس ڈھونڈیں, ٹھیک ہے نا, ایگزسٹنگ سسٹمس میں دیکھیں کہ کہاں جو ہے وہ پروسیسنگ کا ڈیلے ہے, پروسیس کا ڈیلے ہے, پروسیس نہیں ہے, یا پروسیس کو تیز کیا جا سکتا ہے اور اے آئی کو ساتھ دیں اندر, اینڈ یو ول ہیو این اپلائڈ سیلیبل پروڈکٹ آف اے آئی. ٹھیک ہے نا. تو مائکرو نیش پاکستان کے, میں جہاں بھی جاتا ہوں نا, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں دس از مائی اگین ایکسپیرینس آف 25 ایئرز ود اے لاٹ آف فیلئرس. آپ کو مجھے زیادہ پتہ ہے کمر کہ سکسیس تو ایک دو ہی ہوتی ہیں, باقی سارے 98 تو فیلئرز ہوتے ہیں نا. تو اس میں نے یہ دیکھا جناب کہ جب تک آپ مائکرو نیش کو نہیں پکڑیں گے اور اپنے بچے کو یہ نہیں بتائیں گے یار کہ اپنے انوائرمنٹ میں تمہیں اتنے تمہارے سینسر اچھے ہونے چاہیے, تمہیں نظر آ جائے یہ گڑبڑ ہے. اصل میں ہمارا پرابلم ہے کہ ہم نے بچے کے سینسرز ہی بلڈ نہیں کیے. اس کے جو سینسرز تھے چھوٹی کلاس میں وہ بھی ختم کر دیے. ایجوکیشن سسٹم کا فلا ہے نا کہ آپ نے اس کے بھی بیچارے کے سینسر اتنے ختم کر دیا کہ وہ بس اب کتابیں پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے امریکہ جانا ہے یا میں نے یو کے جانا ہے ماسٹرز کے لیے. تو سینسرز اچھے ہونے چاہیے بچے کے تاکہ مائکرو نیش پکڑ سکے. ہاں اس میں آپ لگا دیں AI. سو میرا خیال ہے کہ 8 out of 10 ٹائم وہ بک جائے گی چیز. ہمیں بیچنا نہیں آتا, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا, بیچنا تو آتا ہی نہیں ہے. ہم زیادہ ٹیبل, ہم بیچنا چاہتے بھی نہیں ہیں, ہم بیچنا چاہتے بھی نہیں ہیں, اور چاہتے نہیں ہیں, ہم چاہتے بھی نہیں ہیں. آپ خود دیکھیے نا کہ آپ یو گو ٹو, میں تو شروع سے اسلام آباد میں رہا ہوں, آپ کو کراچی کا ایکسپوجر بھی ہوگا, مجھے تھوڑا بہت ہے. وہاں کے دکاندار کو دیکھیں اور اسلام آباد کے دکاندار کو دیکھیں, بہت فرق ہے, زمین اور آسمان کا فرق ہے بھائی. جب میں جانے نہیں دیتا میں کہتا تھا یار ان کا کیا موڈ نہیں ہے, خود کہہ دیا آپ نے, وہ جانے نہیں دیتا. آپ اس کے پاس جائیں نا, آپ اس سے بغیر 2 تھیلے بھر کے نکل نہیں سکتے آپ. یہ میرا بھی ایکسپیرینس ہے. اور یہاں آپ جائیں, وہ آپ کو کہے گا یار پتہ نہیں کیوں آ گئے, میرا بھی وقت پر بات. ہاں وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے میرا تو. اچھا وہ بات عموماً خیر کہنا نہیں چاہیے, پاکستان اور اوبیسلی ہمارا ہی ہے, بٹ یہ کہ میں انیشلی دکان پہ جا رہا ہوں, موبائل پہ لگا ہوا ہے, دے آر سپر بزی, اور میں نے کہا یار وہ فلاں چیز ہے, وہ نہیں ہے. اچھا آئی ڈاؤٹ یار ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جنرل اسٹور ہے وہاں. اینڈ میں گھوما اور میں نے نکال کے میں نے کہا یہ ہے تو صحیح. تو مطلب لوگوں کا موڈ ہی نہیں ہے یہاں پہ. ہاں اسلام آباد میں تو خیر نہیں ہے. تو بیسکلی بیچنا بھی نہیں آتا اور بیچنا چاہتے بھی نہیں ہے کبھی کبھی. تو یہ بہت بڑا اٹس اے بگ تھنگ. صحیح ہے. تو اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ, میں خیر اس سے اگلے والے پہ آپ سے ڈیپ فیک پہ بھی بات کروں گا, بیکاز یہ بھی کافی بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر ہم کوئی بھی سولوشن پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی ہمارے پاس ایک آئیڈیا آتا ہے, تو اس میں ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انوالو کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا کس طرح پریڈکٹڈ انالیسس کے اوپر جو ہے جا سکتے ہیں. اوکے ایکسلنٹ, تو وہ ہم کام کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا میرا پرسنلی بلیو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور بھی بڑا ایک کامن پریکٹس ہے کہ ایک چیز پاکستان میں بنی, فار انسٹنس چلیں میں نام لے لیتا ہوں. سو فار انسٹنس ہم نے لاجسٹکس کی ایک آدھ کمپنی آئی, ٹھیک ہے, اور سب نے کہا جی میں بھی لاجسٹکس میں کودوں گا, میں بھی ای کامرس میں آؤں گا, میں بھی, ٹھیک ہے. سو ہوا یہ کہ سب آنے شروع ہو گئے. تو گیپس کو نا بہت کم لوگ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آئی تھنک وہاں پہ ایک اسمارٹ انٹرپرینور کی ایک ایریا آتا ہے. اگین میں جیسے کراچی کا ایگزامپل دوں جہاں چائے کے ڈھابے بنتے ہیں, تو جب وہ دوسرا دیکھتا ہے اچھا کہتے ہیں یار میں بھی چائے کا ڈھابا بناتا ہوں. سو اتنے وہ چائے کے وہاں پہ بن گئے ہیں, اسپیشلی ڈیفینس کے اندر. جو اسمارٹ ہے نا وہ پان کا کھوکھا کھول لیتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو چائے کے ساتھ پان چاہیے ہوگا, سو اس کی سگریٹ چاہیے. تو آئی تھنک ہمیں ادھر جانا چاہیے جہاں پہ گیپ ہے کہ اچھا چلو یہ کراؤڈ آ رہا ہے, میں اس کراؤڈ کو یوز کروں یہاں پہ کچھ اور. میرا مقصد یہی تھا کہ بالکل صحیح ہے. سو وہاں پہ ہاؤ ڈو وی انگیج. اگین ہمارے یہ تو آ ہی گیا کہ انوویٹیو آئیڈیاز کہاں سے, بیکاز اس میں ہم لوگ لیک کرتے ہیں, موسٹ آف اٹ آر کاپی پیسٹ اور اس طرح کی چیزیں. تو کیا ہم اے آئی سے خود ہی پوچھیں کہ ہمیں کچھ, میرا یہ بزنس ماڈل ہے, مے بی چیٹ جی پی ٹیز پہ وہ کیونکہ ویسے بھی پری ڈیفائنڈ ہے, آئی ڈونٹ نو, وہ بتا دے گا, کچھ تو بتائے گا, کلاؤڈ سے تو نہیں لاتا انفارمیشن, وہ ہم لوگ سے ہی لے گا. بٹ اگین آئی تھنک ایک یہاں پہ کیونکہ کوئی گائیڈ لائن بہت کم ہے بچوں کے پاس, اسپیشلی
کہ پریکٹیکل لائف میں کیا کروں. یہاں پہ کچھ چند ایک انفلوئنسرز تو ہیں, بٹ وہ انفلوئنسرز صرف اپنے ہی ٹریننگ بیچ رہے ہوتے ہیں یا اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ وہ ایکچوئل ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہے کہ کہاں پہ آئیں اور کیا کریں. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مڈ سائز ایس ایم ای, وہ مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے, وہ جا رہی ہے کیش فلوز اور یہ سب چیزیں, وہ کس طرح اس چیز سے نکلیں باہر؟ دیکھیں اس میں نا بڑا اچھا سوال ہے. بیسکلی یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے یہاں کہ ایک اسٹارٹ اپ گروتھ فیز میں جب وہ جاتی ہے اور وہ ایک آپ جیسے آپ نے کہا کہ مڈ سائز ایس ایم ای بننے کے قریب ہوتی ہے, یہ بن جاتی ہے, اس کو پرابلم آتا ہے کہ اب ہم یار کس طرف جائیں, پہلی بات. دوسرا پرابلم آتا ہے کہ ہم سسٹین کیسے کریں اپنے آپ کو, اور تیسرا پرابلم جیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی اب ہم فردر ایکسپینشن کے لیے اپنے گروتھ کے ٹینٹیکلز اپنی یوتھ میں کیسے پھیلائیں یا اپنے لائک مائنڈ بندے جمع کیسے کریں. تو یہ تو ایک اٹس اے ویری بگ پرابلم جو کہ آتا ہے. اور میں نے بھی دیکھا کہ لوگ کیا ہوتا ہے جناب کہ شروع کیا, اس کے بعد 3 پارٹنر سے 2 پارٹنرس کی جاب ہوئی یو کے, اور وہ جناب ٹوٹ گیا سب کچھ. جیسے وہ بینڈ ٹوٹتا تھا ہمارے زمانے میں, جو بینڈز ہوتے تھے وہ ٹوٹتا تھا. اچھا اس کے لیے دیکھیں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو لے جاؤں گا گراس روٹ لیول پہ 1-2 منٹ میں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو بہت سیفٹی میں رکھنا سکھایا ہے. ہم ایک بہت سیف کلچر ڈیولپ. ایک امریکن کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی اور اس نے کہا جی کہ پاکستانیز آر سو بریلینٹ, دے آر سو ٹیلنٹڈ, بٹ یو نو وائی دے فیل ٹو میک انٹرنیشنل اسٹارٹ اپس. تو آئی واز ایکچولی ایگر ٹو لرن کہ یار کیوں. اس نے کہا کہ یو پیپل آر ناٹ رسک ٹیکرس, تم لوگ رسک ٹیکر نہیں ہو. اور پھر میں نے اس کو کوریلیٹ کیا, میں نے کہا یار ایسا تو ہے, ہم نے کلچر اسے ڈیولپ کر دیا جس میں کہ ہم رسک اورزو ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ پاکستانی پراپرٹی میں انویسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. پراپرٹی از دی موسٹ رسک اورزو سارٹ آف بزنس یو کین ڈو, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو خود پتہ ہے امریکہ میں کیا ہوا, ایک کنال پہ اس کو جگہ ملے گی, وہ ایک کنال کا پلاٹ نہیں بنائے گا, وہاں فیکٹری کھول لے گا, ٹھیک ہے نا, اور وہاں وہ 100 بندوں کو 100 خاندانوں کو امپلوائے کر دے گا. تو ہم کامن گڈ کا سوچتے نہیں ہیں. ہم کامن گڈ کا اگر سوچتے ہیں تو کرتے نہیں, ہم کہتے ضرور ہیں ٹیبل ٹاک بڑی ہے. پاکستان میں مشکل ٹاسک ہے ویسے انڈسٹری کھولنا. تو ایک آپ دیکھیں ہماری کتنی بڑی انڈسٹری بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی اور ادھر چلے گئی, اور بزنس یہ رہ گیا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو پاکستان میں تو یہ چیلنج ہے, اس سے بہتر ہے پلاٹ لے لو. اب دیکھیں وہ بیسکلی تو پرابلم از اس میں. دیکھیں ہمارا شاید قصور نہ ہو, ہمارے جو براٹ اپ ہوا, جو ہمارے پیچھے جنریشنس تھیں, انہوں نے جو سکھایا, ساری باتیں وہ لوگ کرتے ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب کیا؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سسٹینیبلٹی کے لیے پہلی چیز جو میں کہتا ہوتا ہوں, کیونکہ میں ملتا رہتا ہوں ایسے نوجوانوں کے ساتھ اور ینگسٹرس کے ساتھ, تو میں کہتا ہوں جناب پہلی چیز آپ یہ کریں کہ آپ اوپیکس کو اور کیپیکس کو دیکھیں. کیپیکس کو آپ منیمائز کریں, minimize your capex so that you have sufficient liquidity in your semi SME. یہاں پرابلم کیا آتا ہے, جیسی کامیاب ہوئے آفس, ٹھیک ہے جی, گاڑی, اسٹاف, ہائرنگ. میں تو حیران ہوں کہ لوگ ہائرنگ ایسے کرتے ہیں اور پھر فائرنگ بھی اسی طرح کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو انڈسٹری 4.0 یا جو جس سے میں انٹرپرینورشپ 4.0 کو میں انٹروڈیوس کرا رہا ہوں آج کل. آپ دیکھیں گے میرے لنکڈ ان پہ روزانہ کچھ نہ کچھ میں لکھ رہا ہوتا ہوں, کیونکہ میرا یہ بڑا نا پچھلے 6-7 سال کا تجربہ ہے کہ میں نے کیسے ایک فلیکسیبل, لین اور فنکشنل آرگنائزیشن چلانی ہے. صحیح. فلیکسیبل, لین اینڈ فنکشنل, یہ 3 لفظ ہیں جن کو میں ساتھ ساتھ جوڑتا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک پروجیکٹ ملا, ہائرنگ ہوگی, 250 بندہ ہائر ہو گیا, اس کے بعد فائرنگ بھی اسی طرح ہو گئی. سو دا پرابلم از ود آور مائنڈ سیٹ. جیسے آپ جیسے مطلب اچھے لوگ جو گائیڈ مینٹورز ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, یہ سمجھانا پڑے گا ہمیں کہ جناب آپ نے کیپیکس کو منیمائز رکھنا ہے. آج کل کیا ہے آپ کا کیپیکس, آپ ایک لیپ ٹاپ, دس از یور آفس, کسی کافی شاپ بیٹھ جائیں اور شروع ہو جائیں آپ کام کرنا. سو یو ڈونٹ نیڈ این آفس. یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے. اگر آپ اس کو اس وہ جو کیا کہتے ہیں ڈیڈ مینز آرک, وہ جو ہر انٹرپرینور گزرتا ہے, اس میں اگر آپ کیپیکس منیمائزیشن کریں گے جلدی گزر جائیں گے وہاں سے. اگر آپ نہیں کریں گے آپ ادھر سنک ان کر جائیں گے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ دس از میرے تجربے میں دس از دا وے ٹو گو. آپ کم از کم آپ کی والی وہ بات بھی ٹھیک ہے, مطلب زیادہ تر پیسہ آتا ہے تو پھر گاڑی اچانک گھر پہ اور ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں, آفس لے لیا, پیسہ ہولڈ کر دیا سارا. ہاں وہ ادھر پھنسا دیا نا پیسہ آپ نے. پیسہ آپ رکھیں, اس سے اچھا ہائر کریں. اگر ہائر نہیں کریں تو اپنے بندوں کے ویلیو ایڈیشن کریں. اب جیسے میں کیا کرتا ہوں کہ میں ہائرنگ نہیں کرتا, اپنے کورسز کروا دیتا ہوں اپنے لوگوں کو, اب کچھ ان کو ایکسپوجر دے دیتا ہوں تاکہ ان کی ویلیو ایڈیشن ہو. پاکستان میں ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ آپ دیکھیں گے سافٹ ویئر سائٹ پہ خاص طور پہ
وہ جمپس کتنے جلدی ہوتے ہیں. وہ آپ کو پتہ چلا ایک ٹیم ریز کی آپ نے, ایک اور ٹیم نے اسے 10,000 زیادہ دی ادھر جمپ کر کے. ہاں ریٹین کرنا. ہاں اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان میں آپ اپنی ورک فورس ریٹین کیسے کریں گے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو میرا خیال ہے کہ دا آنسر از دس, آپ نے کیپیکس منیمائزیشن کی طرف ایس ایم ایز کی ٹریننگ کرنی ہے, یا اسٹارٹ اپس جو کہ گروتھ کرو میں آ چکی ہیں ان کو بتانا ہے کہ جناب آپ نے کیپیکس ابھی ہولڈ کرنا ہے, ہولڈ اٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں, ابھی جیسے ڈیپ فیک پہ ہم بات کر رہے تھے اے آئی کے حوالے سے, اور اس میں اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ اگر میں لائیو اگر بات کر رہا ہوں تو آئی کین اسپیک ان ملٹیپل لینگویجز, اور وہ اتنا ایکوریٹ ہے اور اتنا بہترین ہے. تو اگین ہم اس پوائنٹ پہ واپس ادھر ہی آ رہے ہیں جہاں پہ ہمارا ہیومن ایلیمنٹ, تو شاید فیوچر میں آپ اور میں پوڈ کاسٹ جو ہے وہ فزیکلی نہیں کر رہے ہوں گے, بیکاز ہمارے ایویٹارز بات کر رہے ہوں گے, کسی بھی لینگویج میں کر رہے ہوں گے, اور اس کو ہم کہیں پہ بھی کر رہے ہوں گے. تو ہیومن ایلیمنٹ اگین مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا. تو بتائیں یہ کتنا کوئی ہمارے لیے ایک چیلنجنگ صورتحال. دیکھیں چیلنج تو بہت ہے ہمارے لیے. کیوں زیادہ ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ماشاء اللہ سے ہمارے ایتھکس کا ایشو ویسے ہی بہت بڑا ہے. لیکن ہم وی ڈونٹ بلیو ان اس طرح کے, مگر اس میں اب ہماری پریکاشنز یہ ہوتی ہیں کہ جو گلوبلی بھی پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو یہ پریکٹس ہے یا نہیں, بٹ یہ یار وہ کہتے ہیں انفارمیشن مت ڈالو, اپنی پکچرز مت ڈالو. کتنا کوئی آپ کتنا آپ روک نہیں سکتے, آپ کا پروفائل بن چکا ہے جو بننا تھا. دیکھیں اینی تھنگ آن یور موبائل از ان دا ورلڈ. اب آپ یہ نہیں کر سکتے جی موبائل میں ہے تو میں نے کیونکہ کنیکٹڈ نہیں ہوں تو میں, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. سو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی اٹس, میرا خیال ہے کہ اگر یورپین کنٹریز یا امیرکاز میں دیکھیں اگر چیلنج ہوگا تو ہمارے لیے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بیکاز ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا یوز بعد ہوتا ہے, ابیوز پہلے ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ تھنگ, اور اس کو روکنے کے لیے اگین وہی ایک بڑی ایک کلیشے بات ہو جائے گی, پالیسیز بنائیں, یہ کریں وہ کریں, لیکن ہمارے امپلیمنٹیشن تو ویسے بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم پھر, مجھے جو لگتا ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کوئی ایسا مسئلہ ہوگا ہم سیکھیں تب بات بنے گی, ورنہ تو خیال ہے ہم لوگوں کو کتنا سمجھائیں گے اور کتنا وہ اس کو جو ہے نا وہ کریں گے. ہاں ٹیکنالوجی وائز دیکھیں تو اس کے بہت سارے فلٹرز آ گئے ہیں, بہت ابھی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اگر آپ ڈی ایس پی میں کہیں, آپ اس میں کہیں ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ میں کہیں تو وہاں بھی بہت کام ہو رہا ہے ڈیپ فیک کو ریکگنائز کرنے کا, کہ یہ ڈیپ فیک ہے یا نہیں ہے, لوپ کتنا لمبا ہے, ریپیٹیشن کی سائیکل کتنا لمبا ہے. تو اس کے لیے ہم اکوپڈ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے, کیونکہ اس کی پھر ریورس انجینئرنگ کر کے آری کرنی پڑے گی اس کی, اور وہاں سے پھر ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں یا تو ایکسپورٹ کرنی پڑیں, امپورٹ کرنی پڑیں گی, یا خود بنانی پڑیں گی, تاکہ پتہ چلے جناب کہ اس میں 15% پرابلٹی آف ڈیپ فیک ہے اور 18% جو ہے نا یہ نیچرل بندہ ہے. جیسے ابھی آگے, کیونکہ میں تو یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں نا, کہ آپ اسائنمنٹ مانگیں اسٹوڈنٹ سے تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے آ جاتی ہے. تو اب ہمارے پاس بھی وہ ٹرنیٹن میں بھی جو پلیجرزم سافٹ ویئر ہے اس میں بھی یہ پروویژن جو ہے وہ آ گئی ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے وہ اے آئی جنریٹڈ کمپوننٹ کتنا ہے اور نیچرل کمپوننٹ کتنا ہے. تو اب دیکھیں اٹ از ہیئر ٹو اسٹے. یونیورسٹیز میں تھا تو بڑی بات ہوئی, فیکلٹی کو بلایا اور بڑے جناب کے ختم کر دیں اور چیٹ جی پی ٹی کو ناٹ الاؤڈ کر دیں. میں نے کہا سر یہ ہو ہی نہیں سکتا. یار یہ چیٹ جی پی ٹی نے کیا کیسے؟ ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہا تھا, جیسے وہ کانٹینٹ جنریٹ کرتا ہے تو گوگل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو ہاؤ ڈو دے آئیڈینٹیفائی, یہ باٹس کیسے مینیج کرتے ہیں, بیکاز وہ ہیومن رائٹنگ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں اس میں نا کوئی ایک, پہلی بات تو کہ کوئی ایک سرچ انجن نہیں ہے, دوسری بات یہ کہ کوئی ایک ویکٹر بھی نہیں ہے, مطلب ویکٹر کا مطلب یعنی کوئی ایک طریقہ کار نہیں ہے, طریقہ واردات ایک نہیں ہے. سائملٹینیسلی آپ کی جو ہے وہ فگر سے بھی ایکسٹریکشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, سائملٹینیسلی آپ کا ٹیکسٹ جو کسی بھی فارم میں اس سے بھی ایکسٹریکشن ہو رہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسکشن فورمز ہیں, جو بلاگز ہیں, وہاں سے بھی ایکسٹریکشن ہو رہی ہے. جو ڈیٹا آپ کے پاس آڈیو ہے وہ بھی کنورٹ ہو رہا ہے انٹو ٹیکسٹ, اور وہاں سے ایکسٹریکشن ہو رہی ہے. تو ایکسٹریکشن کے جو الگورتھمز ہیں وہ اسٹرانگ ہیں ان کے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا بالکل ڈیپ ڈاؤن جا کے چیٹ جی پی ٹی کام کیسے کرتا ہے, تو اس کو جو میں نے آف کورس میں دوبارہ کہوں کہ اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن جو میں نے پڑھا ہے اور اسٹڈی کیا وہ یہ ہے کہ دیر ایکسٹریکشن الگوز آر ویری ویری اسٹرانگ. ٹھیک ہے نا, آپ نے چیز کو ایکسٹریکٹ کیسے کرنا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پی ڈی ایف پہ آپ لے جائیں, پی ڈی ایف سے
ورڈ میں نہیں آتا, وہاں ہم رہ جاتے ہیں. اب سوچیں کہ ان کا ایکسٹریکشن الگورتھم کتنا اسٹرانگ ہوگا کہ وہ پی ڈی ایف تو چھوڑیں, آپ اگر ٹائپ بھی کر دیتے ہیں کوئی چیز وہاں سے پکڑ نہیں, امیج ریڈ بھی کرتا ہے, بھائی تو میں کہہ رہا ہوں کہ امیج سے اٹھاتا ہے. تو ایکسٹریکشن الگورتھم اسٹرانگ ہے اس کے. پھر وہاں سے یو پٹ اٹ ان اے ویئر ہاؤس, اس کے بعد آپ نے اس پہ لگا دیا وہی سرچ والا کیوریز لگا دی, اب وہ پک کرتا ہے. پھر اب آپ اس میں دیکھیں, اگر چیٹ جی پی ٹی کی آپ تحریر دیکھیں نا, تو اس میں آپ کو ایک خاص پیٹرن نظر آئے گا. تو آتا ہے ان کا, ہاں ٹھیک ہے نا. وہ لیٹ سے کہ 2 سے 3 سائیکلز کے بعد ریپیٹیشن نظر آتی ہے. اچھا اب اس کا اینٹی کیا ہے, جو پکڑا جنہوں نے الگورتھم اس کے اینٹی بنائے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس ریپیٹیشن کے سائیکل کو پکڑنے کی کوشش کی. اچھا, جو آپ کا ہے نا یہ میں کیا نام لے رہا تھا, اینٹی پلازم سافٹ ویئر, یہ کیا کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں اسپن بوٹ ٹائپ کے, بالکل وہ دیکھتے ہیں جناب کہ کتنے لوپ کتنے عرصے بعد دوبارہ جنریٹ ہوا. اب اس میں پرابلم کیا آ گیا, چیٹ جی پی ٹی نے اس کا بھی حل ڈھونڈ لیا. اب وہ لوپ پہلے اگر 3 سینٹینس کے بعد جنریٹ ہوتا تھا لوپ, اب وہ 10 کے بعد ہوتا ہے. اچھا اب وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اوکے, اب آپ کب تک پکڑیں گے اس کو. سو اٹس اے کانسٹنٹ پلیجرزم کا ایشو تو خیر وہ کافی حد تک ہوا, بٹ آبویسلی باٹس اتنے اسمارٹ ہوتے جاتے ہیں کہ پھر وہ آپ ان کو جو ہے وہ آگے یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ نہیں پکڑ سکتے. سو ہم لوگ اگر اس پہ بات کریں, جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہماری جو انڈسٹریل 4.0 ہے, تو اس میں کون کون سی ٹیکنالوجیز اپارٹ فرام اے آئی, کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو شامل ہیں جس پہ ابھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اے آئی از ڈیفینیٹلی بگ چنک آف اٹ, کیونکہ اے آئی ہینڈل کر لے گا ڈیٹا انالیٹکس کو, اس کے بعد مائننگ کر لے گا, بگ ڈیٹا سے ایکسٹریکشن کر لے گا انفارمیشن کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4.0 میں ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے جتنی ٹیکنالوجی ہیں, فار ایگزامپل آپ بات کرتے ہیں سینسرز آن دا چپ کی, جس میں کہ آپ کو ضرورت ہی کوئی نہیں کہ ایک آپ کے پاس پروسیسنگ ڈیوائس ہو, آپ نے فیکٹری میں ایک چیز جو ہے ایک سینسر لگا دیا, ادھر سے ہی وہ کلاؤڈ میں بھیج رہا ہے, کلاؤڈ سے آپ کے پاس آ رہی چیز اور آپ اسے جو ہے وہ ریکٹیفائی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں, جتنا ہارڈ ویئر ہے جو کہ آپ کا رن ٹائم انفارمیشن دے سکتا ہے, دیٹ آل ہارڈ ویئر از انڈسٹری 4.0 ریلیٹڈ. ٹھیک ہے نا, آپ پروسیس سے چیز کو پکڑ لیں. اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے پی ایل ایم کی, پروڈکٹ لائف سائیکل مینجمنٹ کی. اس کو آپ دیکھیں, پاکستان میں آف کورس انٹروڈیوس نہیں ہوا یہ سبجیکٹ, لیکن آئی واز ویری فارچونیٹ کہ میں نے یہ پڑھا بھی اور اس کا ایکسرسائز بھی کیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیمنز نے جو ہے اس طرح کے پورے کے پورا ایکو سسٹم بنا دیا, جس میں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر واشنگ مشین آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, کہیں سامسنگ کی پڑی ہوئی ہے, سامسنگ والوں نے بنایا, پھر داسو ایک کمپنی ہے ڈسالٹ جسے عام طور پہ کہتے ہیں, اس نے اپنا ونڈ چیل کے نام سے پورے کا پورا ایکو سسٹم بنایا ہے کہ رائٹ فرام دا آپریٹرز پوائنٹ آف کانٹیکٹ, ادھر سے ڈیٹا کلاؤڈ کے تھرو ان کے ورک شاپ فلور پہ آ رہا ہے, اور وہ نیکسٹ ماڈل میں وہ غلطی نہیں کر رہے. اس میں ایک بڑی مزے کی, اگر آپ یوٹیوب جائے گا, گولف بال کی ایگزامپل ہے. اچھا, کہ انہوں نے گولف بال بنائی اور انہوں نے دیکھا جناب کہ جب ایک گولف بال کو مارا جاتا ہے تو اس کا ٹریجیکٹری کیا بنتی ہے, اس میں جو وہ آپ نے دیکھا گولف بال میں چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں, اس کو لفٹ دیتے ہیں تو وہ کتنا دور تک جاتی ہے. اس کو انکریز کرنے کے لیے وہاں سے ڈیٹا انہوں نے منگایا, اور نیکسٹ گولف بال واز ٹریولنگ ایون فردر, اینڈ دا نیکسٹ ایون فردر. تو آپ دیکھیں کہ ہاؤ کوئک از دس. سو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا پی ایل ایم کا, دس از ویئر یو نو دی آرگنائزیشن آر وننگ اٹ. اوکے, اس میں اے آئی بھی ہے, سوری, اس میں آپ کے پاس یہ سینسرز آن دا چپس بھی ہیں. اینی ٹیکنالوجی وچ ایکچولی شارٹنگ دس لوپ از دیئر. سو بلاک چین بھی اس میں شامل ہوتا ہے. بلاک چین بہت بڑا اسپیکٹ ہے, مطلب فن ٹیک کی آپ بات کر لیں, فن ٹیک میں بلاک چین, آئی او ٹی کی بات کر لیں. یہ بیسکلی کیا کہ فائنینشیل کیش ٹو کیش سائیکل کو شارٹن کر رہے ہیں اور ویلیڈیٹ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نا C2C سائیکل بڑا ہے, سپلائی چین کا میں کیونکہ پڑھا بھی ہے اور کام بھی کیا, تو اس میں کہتا ہے یار C2C سائیکل جس کا بڑا ہے نا, کیش ٹو کیش سائیکل بڑا ہے, اس چیز کو نہ چھیڑو. اب آپ دیکھیں بلاک چین یا فن ٹیک سے وہ سیکنڈوں میں بات چلی گئی ہے, تو اب تو بات ہی ختم ہو گئی, اور وہ ٹائم اسٹیمپ ہو جاتا ہے. صحیح, تو پھر بچا کیا. تو یہ سب کچھ اٹس آل ان دیٹ. تھینک یو ڈاکٹر عمر, بہت خوشی ہوئی آج آپ سے ہم نے انٹرسٹنگ بات کی ہے. کوئی میسج دینا چاہیں آڈینس کو؟ دیکھیں میسیجز تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, ماشاء اللہ آپ خود بھی آپ کے ساتھ. سر میں خود سیکھ رہا ہوں, میں ڈسکشن کرتا ہوں, میں آپ لوگوں سے سیکھ کے کچھ نہ کچھ سیکھ گیا. آپ کے ساتھ ایک لائک مائنڈیڈ لوگوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. بس میرا ایک میسج ہوگا, میسج یہ ہوگا کہ آلویز یو نو کوشش کیا کریں کہ ڈونٹ گیٹ یو نو باگ ڈاؤن بائی دا چیلنجز. بہت دفعہ ایسا لگتا ہے, آپ کو بھی لگا ہوگا, مجھے بھی لگا کہ بھائی اب سب کچھ بند کر دینا چاہیے, اب گھر کو چلو, بہت ہو گیا, کوئی نوکری پکڑو اور بس. لیکن یہ وقت ہوتا ہے, مومنٹ آف ٹروتھ, اس سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ اسے گزر جاتے ہیں
تو بہت ساری اور چیزیں آگے آپ کا انتظار کر رہی ہیں. سو میرا خیال ہے دا لیسن فار لائف لیسن میرا ابھی تک یہ ہے کہ جی جب بھی کوئی آپ کو لگے نا کہ آپ ختم ہو گئے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہیں سے شروعات ہونی ہے آپ کی. سو ایزر سیڈ دین ڈن، ایزر سیڈ دین ڈن، لیکن اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹ آپ رکھنا چاہیے آپ کو. صحیح. یہ موٹیویشن کہاں سے آئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. موٹیویشن اسپیکرس کو سنیں یا اندر کی تو میں تو خیر اب انٹرنل موٹیویشن پہ بلیو کرتا ہوں بیکاز یو نو وہ لائٹ اندر ہی ہوتی ہے آپ کی، باہر جتنا بھی کریں گے وہ ٹیمپریری ہے. وہ ٹیمپریری ہے. موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں تو وہ آپ کو لگے گا کہ ابھی آپ جائیں اور بس آپ نکل پڑیں اور ہو جائے، ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے انٹرنسک موٹیویشن فیتھ کے حوالے سے آپ اگر بات کرنا چاہیں وہ دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. یور کنوکشن، ہاؤ یو آر براٹ اپ، آپ نے زندگی میں چیلنجز کتنے دیکھے اور کتنے کو آپ نے، اور فیلئرس کتنے دیکھے، اور فیلئر میں آپ کا نی جرک ریئیکشن کیا آ رہا. نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے نا، وہ ڈاکٹر مارتا ہے اور ٹھڑک کر کے نہیں آتا ہے. بیسکلی اٹ ٹیلز کہ آپ ٹرین ہو گئے یا نہیں ہو گئے. اگر ابھی بھی آپ کا ریئیکشن نی جرک کیا ہے نا کہ فیلئر آیا اور آپ فرسٹریٹ ہو گئے، یو آر ناٹ ریڈی فار اٹ. لیکن اب ایک وقت آئے گا، آتا ہے، اور آپ پہ بھی یقیناً مجھ پہ بھی آیا ہے کہ نی جرک ریئیکشن ہم نے کہا ٹھیک ہے یار کوئی نہیں، آگے چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نو دس از ویئر آپ کہتے ہیں بھائی اب تربیت مکمل ہو گئی، اب کچھ نہ کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر عمر، تھینک یو ویری آپ مچ. کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی. CXO پوڈ کاسٹ دیکھتے رہا کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.